لله الحمد لله نعمته ونستعينه ونعوذ ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اس سے پہلے جو سورہ آل عمران کے حکم اور یہ بات سامنے آئی تھی کہ سورہ بقرہ سے مناسب رکھنے والا ایک مضمون ہے جو برابر چلا جا رہا ہے، وہی توحید کا پیغام ہے اور اہل کتاب نے جو اس کے ساتھ ضرور کیا ہے اسے واضح فرمایا گیا ہے۔ اسی بات کی تکرار ہے کہ اللہ مالک ایک ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے، کسی کو اس نے اپنا ساتھی اور اپنا مددگار نہیں بنایا ہے کہ اس کی جگہ پر وہ کام چلاتا رہے، کوئی کام مقام ہو نہ اس کو کوئی آلات ہو، سب اس کے بندے اس کی مخلوق ہے۔ اور یہ کفر صرف جو دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کا انجام بدترین انجام ہے، اس لیے اس کے دعویٰ اور اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑے۔ پھر اہل کتاب کا بھی یہ کہنا تھا کہ تمہاری کتاب میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا گیا ہے، تمہاری کتاب میں کہا گیا ہے کلمۃ اللہ ہے۔ جب اللہ کی روح ہے تو اللہ کی ذات سے تعلق ہوا، تو ہم اگر ابن اللہ کہتے ہیں تو اس کے بعد کیوں کہتے ہیں؟ سیدان نے فرمایا کہ تم سب جانتے پوچھتے ایک دن ہے، اس میں جمے ہوئے خالی تمہاری اصلیت ہے، بلکہ اصلی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہے محکمات جو ام الکتاب ہے، صاف اور واضح، جس میں تعویل کی گنجائش نہیں ہے، لیکن دوسری متشابہات ہیں کہ جو ہے اللہ کی کتاب کی آیتیں، لیکن اس کے اندر تعویل کی گنجائش، اور جو نقطہ حسین کے لیے کوشش کریں ان کے لیے اس کا موقع ہے کافی کا۔ تو ان آیات کو متشابہات کو لے کر تم دلیل قائم کرتے ہو قرآن کے خلاف کہ قرآن بھی تو کلمۃ اللہ کہتا ہے، روح اللہ کہتا ہے۔ ہماری صحت کیا ہے؟ متشابہات سے اتنا بڑا مسئلہ کہ اس کے جواب کے لیے تم دلیل لاتے ہو کہ تمہارے لائق نہیں ہے، تو تم متشابہات کے پیچھے جو پڑھتے ہیں وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے صحت رکھ دیا ہے۔ یہود نصارا ان کی ایک بات تھی، اس انداز میں پروردگار نے تشریح فرما دی اور فرمایا کہ جن کے دل سیدھے ہیں وہ مانتے ہیں پورا پورا قرآن اللہ کی طرف سے، جو محکمات ہیں ان کے اوپر عمل کرتے ہیں، اور جو متشابہات ہیں ان سے اقراری ہے اور اس کا پورا علم اللہ کے سپرد کرتے ہیں، اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ مالک ہم کو دوسری قوموں کی طرح نہ بنا دینا، ہمارے دلوں کو تمہیں راہ دکھا دی ہے، ہم ایک سے مشکلات نہ ہو جائے۔ اور اس بات کا یقین ظاہر کرتے ہیں جو ہم جانتے ہیں مالک یہاں بھی فیصلہ تیری بارگاہ میں ہونا ہے، اور ہم تیری بارگاہ میں طلب کے آئیں گے، اور جو تم نے بتا دیا ہے اسی کے مطابق تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کیا جاتا۔ باقی لوگ دنیا والے میرے اوپر دل کھاتے ہیں، کفر کرتے ہیں، تو ایک چیز نے ان کو اس بات پر مائل کیا ہے، وہ دنیا ہے، وہ مال و اسباب ہے، وہ اولاد ہے۔ اس کے لیے فرمایا گیا کہ یہ دنیا داری جس کی وجہ سے آج اللہ کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، یہ ہمیشہ ساتھ میں دے، اس کا انجام اس دنیا داری کا جہنم کی آگ ہے۔ اور تمہاری آج کے انسانیت تمہاری حیثیت کیا ہے؟ فرعون کی ایسی طاقت والی قوت، ایسے زبردست اقتدار کا مالک ہے، اس کی قوم
جو سارے وسائل پر حاوی تھی، انہوں نے بھی یہی سلوک کیا ہے کہ دنیا نے ان کو خراب کر ڈالا ہے، باولا کر دیا ہے، لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ ان کی طاقت ان کے کام نہ آئی، ان کی سروت نے ان کا پریشانی کے وقت ہاتھ سے پکڑا، جب اللہ نے انہیں پکڑا ہے لیکن ڈالا ہے۔ تمہارا بھی یہی حال ہوگا، اپنے ساتھیوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمت دلائیے، ان کی آپ کی جگہ رکھیے۔ آج فرق زمین اور آسمان کا معلوم ہوتا ہے ایمان اور کفر کے درمیان۔ وسائل کے لحاظ سے سب کے برابر آج مومن ہے اور سب کچھ ہے آج کافروں کے پاس، لیکن اللہ جو کرنے والا ہے باخبر کر دیجیے، اعلان کے لیے حالت میں کسی کے ذہن میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا۔ دیکھتے دن کی بات ہے کہ زمانہ بیتے گا، صبح شام کی گردش رکو پذیر ہوگی، اور اس کے بعد ایک دن آنے والا ہے کہ مشرکوں اور کافروں اپنی طاقت کے اوپر جن کو غرور ہے، اپنی قوت کے اوپر جن کو ناز ہے، اللہ کی طرف سے یہ اعلان سن لے اور دور نہیں ہے وہ دن کہ جب تم یہاں دنیا میں مغلوب ہو گئے اور پکڑ کر آخرکار انجام کے لحاظ سے جہنم کی آگ سے لٹا دیے جاؤ گے، اور وہ بہت بڑی جگہ ہے۔ اگر تمہاری مثال چاہیے، یہ نہ کہو کہ تو بات ہے زبانی، ایک دعویٰ ہے بغیر دلیل کے، ہماری کو فرمایا یہ دعویٰ بغیر دلیل کے نہیں ہے، ابھی تقدیروں کی بات ہے۔ ایک سال ابھی گزرا ہے کہ تم نے کیا دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے کہ بدر کے اندر شان و شوکت کے ساتھ اقتدار کے مالک آئے ہیں، بدجنیت کے ساتھ للکارا ہے انہیں اللہ کے بندوں کو، لیکن انجام کیا ہوا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد برباد کر ڈالے گئے، ذلیل رسوا ہوئے، 70 ان کے قید ہوئے، 70 ماتم۔ تو یہ بات جو ہے یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ انجام تمہارا بڑا ہونے والا ہے، تو یہ انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کبھی کافروں اور مشرکوں کو فراز سے وابستہ نہیں کرتا، اور اللہ اپنے مومنوں کو نصرت سے نوازتا ہے، اور اللہ جس کو نصرت سے نواز سے اس کے مقابل طاقت آ جائے، قوت جمع ہو جائے، انجام کا فرمایا اللہ کے بندو یہی دنیا ہے، تبھی تو جو مسلمان ہے، اور جو بھی اس کی زمان میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، بچوں کی بے پناہ محبت میں سونے چاندی کے ڈھیروں کے اوپر فدا ہو جاتا ہے، جانور سواریاں ہیں جو اس کو انتہائی پسند ہے، اپنی کھیتی والی اور اپنے مواشی کے اوپر وہ قربان ہو جاتا ہے۔ فرمایا یہ ہے اگر اللہ کے راستے سے روکے تو ہوشیار، یہ تو دنیا کی چندروزہ برتنے کے سامان ہے، چند دنوں کے بعد یہ ساتھ چھوڑ گئی، اگر ان میں کوئی غافل ہوا تو مارا گیا، اور اگر ان کے اندر وہ رویہ اختیار کیا جو اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو اس کے لیے بہترین رکھنے کی جگہ ہے، بہترین ٹھکانا ہے جنت کی بات ہے، اور وہ جنات کی شکل میں اس کے سامنے آئے، ہمیشہ اس میں رہے گا، نعمتوں کا یہ باقی، اس سے کافی، اس کی بیویاں ہوں گی پاکیزہ ترین، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا، کبھی نہ آئے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ کے بندے تمہارا مالک ہے، ہر آن تمہیں اپنی نگاہ میں رکھتے ہوئے ہے، مالک کی نگاہ سے کوئی چیز بھی مستقل یا پوشیدہ نہیں ہے، لیکن اس کے حقدار بھی وہ لوگ ہیں کہ جو صحیح ایماندار ہیں، جن کی زبان پر یہ بات جاری ہے کہ مالک ہم صحیح ایمان لائے اور ہم نے خطائیں بھی کی ہے، ہم حق نہ ادا کر پائے تیری مہربانیوں کا، اس لیے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور آپ ان کی جہنم کی آگ سے ہمیں بنا دے۔ وہ جو مصیبت میں تنگی میں اللہ کی راہ میں اگر آزمائشیں آئے، دنیا ان کو دعوت دے، فریب دینا چاہے، مارے لڑک سے پکارے لگ جائے، اور اس طرح سے گر جائے وہ آزمائشوں کے اندر، پیسے کی مال کی آزمائش میں، جس جان کی پریشانی میں، تو صبر کرتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مصیبتوں پر مصیبتیں آئے، دیش نکالا دیا جائے، قید بندی کی
مشکلات اسے آواز دے اور جان کے لالے پڑ جائے، فرمایا تیری ساری حالات میں سب کرنے والے ہیں، جنتے ان کا انتظار کریں گے، ان لوگوں کا نہیں۔ دیکھو زبان کے لیے بھاگ اڑائے، فرمایا صادقین کے جواب سے انہوں نے بات کہی ہے وہ سچا کر دکھایا، اور قانتین یہ سب کرنے کے بعد سرخوش اور مستان مستی ان میں نہ آئے، بلکہ اللہ کے سامنے جھکے رہے، کانپتے لڑکتے رہے، اور پھر مال اللہ دے تو دونوں ہاتھوں سے دائیں اور بائیں اگر خوب دے تھوڑا دے تو اس کے بعد جو مکل جو پیٹ کے لیے پھر بچا لے اور باقی اللہ کی راہ میں کر سکتے، یہ لوگ ہیں۔ اور یہ سب کچھ کر لینے کے بعد ایک دن انہوں نے گزارا ہے، نیا دن کا آغاز ہو رہا ہے، وہ مستقبرین بالاسحار، اور نئے دن سب کچھ کر لیا ہے پاک و صاف اللہ کے وعدے کے لحاظ سے، توبہ اور استغفار کرتے آئے ہیں، نیا دن شروع ہو رہا ہے، پھر توبہ استغفار سے کریں گے، بندگی کا اظہار استاد کے ساتھ کریں گے، فرمایا یہ لوگ ہیں جنتیں ان کی، اور ان کا اصلی عقیدہ جو جوہر ہے ان کی زندگی کا وہ ملاق ہے، وہ وہی عقیدہ ہے کہ اللہ اکیلا ہے، اور وہ عقیدہ وہ بات اس کی اللہ خود گواہ ہے، اس کی گواہی دیتے اللہ کے بارگاہ کے حاضر باز سمجھتے، اور جس کے گواہ ہیں وہ اللہ کے علم والے بندے کہ جو انصاف کے اوپر قائم ہے، کہ جس کے اندر کوئی حیثیت، کوئی دنیا داری، کوئی چالک نہیں ہے، خالص مخلص کی ذات ہے، وہ اس بات کے گواہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے۔ اور یاد رکھو کہ تم نے اگر کوئی اور راہ اختیار کی اسلام کے علاوہ تو پروردگار عالم کبھی اس راہ کو قبول نہ فرمائے گا، تمہاری ساری کوششیں رائگاں جائیں گی، تمہاری صحیح مشہور نہ ہوگی، اور تم خراب و خستہ ہونے کے بعد کھٹے کھٹائے جہنم کی آگ میں جھونک جاؤ گے۔ باقی اگر یہ کہا جائے کہ جب دین اللہ کو اسلامی پسند ہے تو باقی دنیا میں سارے اسلام کے ماننے والے کیوں نہیں ہیں؟ ہماری فرماتا اس طرح سے ہم غلط بخش نہیں ہے کہ ہم یوں نشاور کرتے ہیں، جنت کی بادشاہی سے تاج ہم یوں بات سے گرے جب تک ہم آزما نہ دیکھیں کون اس کے لائق ہے اور کون لائق نہیں ہے۔ باقی اگر یہ کہا جائے کہ مالک ہر چیز کے اوپر قادر ہے تو اس نے سب کو ایماندار کیوں نہ بنا دیا، اس نے ایسی کوشش کیوں نہ کی؟ مالک فرماتا ایماندار زبردستی بنا دینا یہ ہماری سنت نہیں ہے، تو آزمائی کے لیے بھیجتے ہیں، باقی ہم نے کبھی دنیا سے حق کے راہ کو چھپا کے نہیں رکھا ہے۔ اس سے پہلے کتنے انسان پیدا ہوئے ہیں، پہلا انسان جو دنیا میں آیا ہے وہ پیغمبر بنا کے بھیجا گیا، ایک دن ایک لمحہ بھی پوری انسانیت پر نہیں گزرا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے ناواقف ہو، اور اس کے بعد سے ہمیشہ کے لیے ہم نے بھیجے ہیں، اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، کتابیں اتاری ہیں۔ اب آج اگر یہ اختلاف پایا جاتا ہے تو اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کوئی کمی کی، بلکہ وجہ وہی دنیا داری ہے کہ کتابیں آئی ہے اور کتاب والوں نے خاص طور سے ان کے علماء نے اپنی بڑائی کے لیے، اپنا الگ گروہ بنانے کے لیے، اپنی خدائی سے جوہر دکھانے کے لیے اور اپنے تخت کو بڑے نبارہ کرنے کے لیے آنے کے بعد، سمجھنے کے بعد انہوں نے خالی ضد و حرکت سے دنیا داری اور ایک دوسرے کی ضد کے اندر آگے بڑھے ہیں، اور انہوں نے اس طرح سے مختلف فرقے بنا لیے ہیں اللہ کی کتاب کے اندر۔ یہ سارے جو تختے کرتب یہ ہے وہ اللہ کے لوگوں نے کیے ہیں، ان کے پاس کتاب کئی معلومات کی تھی اور وہ جان چکے تھے۔ فرمایا یہ ضد یہ لکھی ہے یہ آپ کو ملک کریں گے، ان کی ایسی خواہش اور ایسی جلن ہے، ان کے دل میں خروش نہیں ہے کہ دوسری چاہتے ہیں کہ اپنی بات کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ اب اگر یار سے جھگڑا کرتے ہیں، جب ہم تبدیل کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک ہی بات ہے، کہہ دیجیے کہ تم کچھ کرو، میں تمہارا حال اپنے مالک کے سامنے اور میرے ساتھی اس کے سامنے سب جھکا دیے۔ اب یہی نبی سے رہا ہے تمہارے لیے بھی اللہ کی بندگی کا یہی حق ہے۔ اب اہل کتاب المشرکو اگر زندگی یہ روش اختیار کرتے ہو تو ہمارے بھائی ہو اور گلے مل جائے، برابر کے حقدار ہو، اللہ تم پر رحمت فرمائے گا، اور اگر تم یہ نہیں کر سکتے تو اس کے بعد زبردستی ابھی میرے اوپر یہ نہیں ہے تمہارا دل بدل دوں
بلکہ صرف کام یہ ہے کہ تم تک یہ بات پہنچا دوں کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، اب نہ مانو نہ مانو تمہارا اپنا کام ہے۔ ابھی اللہ نے میرے ذریعے سے یہ پہنچایا ہے بات کو، جو بات آنے والی چیز ہے جس سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے، یا تم ایمان لائے خلوص دل کے ساتھ، یا جزیہ دیں کرتے رہے، اور اگر نہیں کرتے تو اس کے بعد ایک تلوار کی دھار ہے اور اور مشکل کو دنیا کے اندر ادھم مچانے کا موقع نہ دیا جائے گا۔ فرمایا اگر یہ مان لے تو اس کی خود خدمتی مالک کی چیز کو دیکھتا ہے۔ اور یہ تو یہود ہیں، یہ ظالم، ان کی طرف بالکل اتفاق نہ کیجیے، بڑی بڑی باتیں منافقین کی جو اکثریت ہے وہی پر مشتمل، سرخ لباس والے، بات چیت میں انتہا حلاوت کرنے والے، شہد کی زبان تھی ان کی۔ فرمایا ان کے فریب میں نہ آئیے گا، یہ دھوکے باز ہے، دھوکہ نہ کھائیے گا۔ ان کی تعریف پر یہ دوسرے لوگ ہیں، زبان سے کچھ کہتے ہیں، دل کے اندر ان کے جوالا مکھی حق کے خلاف ابل رہا ہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے انبیاء کو قتل کیا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صلح کو، جب انہوں نے اس لیے دین کی طرف توحید کی طرف بلایا ہے، ان کو مار ڈالا ہے۔ ان سے ہوشیار رہیے، ان کو ہوشیار کیجیے کہ تمہارے لیے جہنم کیا ہے، اور تمہارے سارے اعمال کے دکھاوے کے ہے، ایمان سے دور، خلوص سے الگ، ریاکاری سے بھرپور، وہ سارے کے سارے غلط۔ اور اگر تم نے کسی پر بھروسہ کیا ہے جس کو اپنا مددگار اور حامی سمجھا ہے، وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ میں بچا دے گا، یا تم سمجھتے ہو اللہ سے تم محبوب اور تم اللہ کے بیٹے ہو، اپنا اللہ و احبا ہو، تو سمجھ لو کوئی تمہارا باپ، تمہارا کوئی عزیز، تمہارا کوئی بڑا اللہ کی بارگاہ میں تم کو بچا نہ سکے گا اور تمہارے کام نہ آئے گا، یہ تمہاری ہمت کرے گا۔ ان کی روش سے مالک فرماتا ہے پہچان لیجیے گا۔ ان کو اگر خود کہیے کہ تم توریت کے ماننے والے ہو، اہل کتاب ہو، کہتے ہو ہم بھی مسلمان ہیں، ایمان لائے ہیں، نیا دن کیوں اختیار کریں؟ تو یہ ایسے فریب کار ہوں، ان کی آزمائش کے لیے خود کسی مسئلے میں ان سے کہیے آؤ، میں تمہارا فیصلہ توریت سے کرتا ہوں، انجیل سے کرتا ہوں، فرمایا کبھی نہیں آئے گا۔ جیسے ہو چکا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوڑے میں آ کر شکایت کی جنا کے معاملے میں، اور آپ نے کہا ان کو رجم کر دیا جائے، برتاؤ کیا جائے، دونوں شادی شدہ ہے۔ تب یہ یہود کے علماء پکار اٹھے کہ آپ اپنے دین کے مطابق کر رہے ہیں، ہم تو آپ کو کہتے ہیں توریت کے مطابق فیصلہ فرمائیے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا توریت نہیں جائے۔ جب توریت آئی گئی تو اس کے بعد یہ ہوا کہ جہاں پر رجم کی آیت تھی اس کے اوپر ان کے سب سے بڑے عالم نے اس کے اوپر ہاتھ رکھ دیا، اور وہ پڑھی نہ گئی ہے۔ عبداللہ ابن السلام نے کہا کہ یہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خیالات یہ توریت کی آیت کو چھپا رہا ہے۔ انہوں نے ہاتھ لگایا گیا تو اس کے بعد دیکھا کہ اس کے اندر وہی رجم کی آیت موجود ہے کہ ایسے شادی شدہ زانی جو ہے ان کے اوپر رجم ہونا چاہیے۔ جب آپ نے اس سے پوچھا تو نے چپ کیا ہے، اس نے جواب دیا کہ دنیا کے خوف سے لوگ ہمارے یہاں جو برائی عام ہو گئی اور بڑے بڑے پیسے والے طاقتور لوگ یہ کام کرنے لگے تو ہم مجبور ہو گئے کہ توریت کے حکم کرتا رہے۔ فرمایا یہی یہ آزمائش ہے، اس کو بلائیے کبھی مان کر نہ دیتے۔ اور دوسری بات اس کی وجہ سے یہ چوکی کرتے ہیں اور کفر پر دبے ہوئے ہیں، وہ بات یہ ہے کہ ان کے دلوں کے اندر یہ فاسد خیال بار پا گیا ہے، ان کو یہ عقیدہ بنانے پر مجبور کیا گیا ہے کہ باپ دادا ان کے جھوٹے علماء نے، ان کے مولویوں، ان کے پیروں نے ایک بات ان کے دلوں میں ڈال دی ہے کہ ہم لوگ اللہ کے کہتے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں، انبیاء کی اولاد ہیں۔ ہزاروں لاکھوں انبیاء ہم سے گزرے، اس لیے جب کوئی وقت پڑا، اگر کوئی وقت آیا بھی تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی ہمارا بزرگ آگے بڑھ کر ہمیں بچائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں تو آپ چھو نہیں سکتی، ہم تو آپ کے لیے بنے نہیں ہیں، آپ کے لیے تم لوگ ہو، ہم لوگ۔ اور اگر بفر بہار کوئی ہمارے یہاں اس قدر شدید قسم کا گناہگار ہے بھی تو چند دنوں زیادہ سے زیادہ دن کا پورا تھا وہ 8 دن کا تھا، بس اتنے دن کی بات ہے اور پھر ہم واپس آ جائیں گے۔ فرمایا یہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ دنیا دار
افکار ایسے ہیں منافقین، یہ دوگلے ہیں ظاہر باطن کے لحاظ سے، اور دوسرا ان کا یہ غلط عقیدہ ہے کہ ہم اللہ کے کہتے اور اس کے کھیتوں میں شمار ہے، ہم بزرگ برتر ہیں، ایسے انبیاء کے اولاد ہیں۔ فرمایا اس لیے نے ان کو دھوکے میں ڈالا ہے، اور ان کی طرف سے بہت کم امید ہے کہ اللہ کے دل کو مانیں گے، اور یہ اس طرح برداشت لوگ ہیں، ان کی بات میں نہ آئیے گا۔ ان کا تو اصلی معاملہ قیامت کے دن سب کے سامنے آئے گا، اور ان کا پول اس دن کھولا جائے گا جب وہ دن آئے گا، اور ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ مل جائے گا بھرپور، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ اس وقت آپ دیکھیں گے کہ آج کے سنسنے والے جہنم کے فرشتوں کے ہاتھوں کے اندر آنے کے بعد کیسے واویلا کرتے ہیں، چیخو پکار کرتے ہیں، بولتے ہیں نہیں آنے لگے۔ فرمایا یہ اس بات ہے، آپ اور آپ کے ساتھیوں کو چاہیے کہ وہ ایسے چھوٹے عقائد کے اوپر اپنا آسرا نہ بنائے، بلکہ اس کی نگاہ کے سامنے یہ بات بالکل صاف ہو، تمام سے اس بات کا اعلان کرے کہ ایک ہی مالک ہے جو عزت بھی دیتا ہے، غریب بھی کر سکتا ہے، بادشاہی اس کا اختیار ہے، ہر چیز کو میری فائدے ہے اور کوئی نہیں ہے اس کی کائنات کے اندر تو کسی کام میں اس کا ہاتھ بتا سکے یا اس کے ہاتھ کو ان کو رات کی تعبیر کر سکتا ہے، رات سے دن نکال دیتا ہے، زندہ سے مردہ اور مردے سے زندہ پیدا کر دینا اس کے کتنا کاری ہے، اور جس کو چاہے بے حساب دیتا ہے، نہ کافر کا خیال کرتا ہے، نہ مشرک کا، نہ مومن کا، یہ اور اس کی مشیت کا ہے۔ یہ خیر و شر کے اوپر اس کی بنیاد نہیں ہے رزق، یہ آزمائی سے پروردگار کی، اس لیے دولت کی فراوانی اور ان ظالموں کی چلت پھرت، ان کا روبدار شان و شوکت بتائے اختیارات دیکھنے کے بعد مسلمانوں دھوکہ نہ کھاؤ، پروردگار کی آزمائی میں چپے گئے ہیں۔ تو یہ مالک کی جو دعوت ہے اس کے اندر کافر و مشرک کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ جو مومن ہوگا اس کو ہم دلیل اور طریقہ ہاتھ رکھیں گے، اور جو کافر ہوگا اس کے لیے کھول دیں گے کیا اس کے ہاتھ کرنا یہ نہیں، یہ تو اور اللہ کی الگ مشکل ہے۔ پروردگار کی آزمائی سے مومن کو بھی آزماتا ہے دے کر کہ وہ ثابت رہتا ہے، تکبر تو نہیں کرتا، تکبر تو نہیں آتا، اور کافر کو دینے کے بعد آزماتا ہے، اور پھر وہ اپنا پیمانہ بھرتا رہتا ہے، یہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بتانے کے بعد فرمایا ان سے ایک بات یقینی ہے کہ تمہاری دوستی، تمہاری محبت، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، تمہارا لگاؤ صرف خالص مومنوں کے ساتھ ہونا چاہیے، اور مومنوں کو چھوڑ کر اگر کسی نے کافروں کو اور اللہ کے باقیوں کو اپنا دوست، اپنا غمگسار، اپنا ہمدم بنایا تو پروردگار کی طرف سے وہ کسی چیز پر نہیں کہا ہے، گمراہی کے اوپر اس کی زندگی گزر رہی ہے۔ آگے اور سننے سے ایک بات کا تقاضا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی اہل کتاب میں سے یا مسلمین میں سے کوئی ایسا ہے تم پر کوئی اور کی دوستی ان کے لیے سزاوار نہیں ہے، لیکن ان سے نقیہ سزاوار ہے کہ وہ جاؤ ہر وقت یہ ظالم کبھی موقع پائیں گے تم کو پریشان کر کے جو کرنے رہنا ہوگا۔ ایک جو صحیح معنی اس کی ہے، ایک دوسرے معنی لیے گئے ہیں، اللہ کبھی ایسے موقع پر کفار و مشکین سے نرگی ہو جاؤ تو کوئی مسئلہ نامے رویہ اختیار کر دو اپنی جان بچانے کے لیے، تو بھی چلائی ہے جو اصلی تقیہ کیوں کا ہے، لیکن جو اس کے جو ایک اصلی معنی لیے گئے ہیں تو وہ بتاتے ہوئے اس کے لیا ہے کہ تم پر کوئی چیز لازم نہیں قرار دی گئی ہے مگر یہ کہ تم ان سے بچے رہو، چوکنے رہو، یہ تمہارا کوئی نقصان نہ کر بیٹھے، یہ ظالم ایسے ہے چوکنے والے نہیں۔ پھر مالک نے فرمایا کہ پروردگار سے چالاکی اور ہوشیاری کا کوئی رویہ اختیار کر کے یہ چاہو کہ مالک کو دل دے دو، اس کی کبھی ہاتھ آ کبھی کوشش کرتا ہے، کیونکہ مالک تمہاری ایک ایک چیز سے باخبر ہے، اور مالک تمہیں اپنے لفظ سے رہتا ہے، ہر چیز پر قادر ہے، اس کو کسی بات سے بے خبری ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ دن وہ آنے والا ہے، اس کے بعد کہ تم سب کو پرکھ کر جانا ہے، اور وہ سارا کرتا کے ساتھ کوئی طرف دے گا۔ مومنوں
کامیابی ہے جیت ہے. اور جو بدکردار وہاں پہنچا بے ایمان پہنچا وہ اس دن یہ تمنا کرے گا کاش اس کے درمیان اور آج کے بعد اس کے دن کے درمیان ایک بہت لمبا وقفہ ہوتا ہے، طویل دوری ہوتی ہے، لیکن اس کی آمکا سے اس کی بدمانی سے رہائے ہوتے اللہ کی مدد پوری ہو چکی ہے کر نہیں سکتی. اس لیے ہوشیار کہ اللہ کے تقوی اختیار کرو پروردگار اپنی مدد چاہتا ہے سارے انسانوں کو. اور یہ یاد رکھو کہ مالک اپنے بندوں پر بڑا رؤوف ہے، بڑی مہربانی کرنے والا ہے. سوچا برابر بھی تم گرا جھکاؤ کرو، ایک بارش مالک کی طرف پر نہیں سوچ کرے ہاتھ پڑے گا. تم پروردگار کی طرف چلتے ہوئے جانا چاہو تو اللہ رحمت تمہارے اوپر اللہ کی رحمت دوڑتے ہوئے آئے گی، تمہارا استقبال کرے گی. اور اس کے اندر جوہری بات یہ ہے کہ ساری زمین کو اگر تم بھر دو بے عملی سے گناہ سے، لیکن ایک گناہ تمہارے کھاتے کے اندر نہ ہو اور وہ گناہ ہے شرک کا، وہ گالی تم نے اللہ خرلتی ہو کبھی شیطان کے فریب سے کبھی ایسی حرکت ہو گئی ہو تو تم توبہ استغفار کر چکے ہو، یہ بات نہ ہو تو پروردگار کتنی ہی معافی کے ساتھ تم سے ملاقات فرمائے گا. اور فرمایا زبان کے یہ جھوٹے دعوے سے پروردگار کے یہاں کام نہ چلے گا. جو آج یہ منافقین بھی اور مومنین ساتھ ساتھ ان کی گزار ہیں اور اللہ کے علاوہ کسی کے لیے یقینی بات کہنا ممکن نہیں ہے کہ اس میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے. اس کا ایک دنیاوی پیمانہ یہ ہو سکتا ہے کہ جب تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو تو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو مالک کا پیغام آیا ہے اس کو مان لو اور اسی راستہ کا قدم ڈال دو جو ہمارے آخری نبی کا پیغام ہے. اس سے سمجھ جاؤ سب تمہارا دعوی ایمان میں تمہاری اللہ سے محبت ہے، یہ پروردگار کے یہاں قابل قبول ہے. مالک تمہاری اس بات کی قدر کرے گا، تم سے محبت کرے گا. اللہ سے محبت کرنے کا یہ انداز یہ جا کر ختم ہوگا اس بات پر کہ اس کے ضلع میں اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دے گا. پھر تم پاک صاف ہو کر اللہ کی محبت کے صحیح معنی میں مستحق ہو جاؤ گے. جنت کی بادشاہیاں تمہیں آواز دیں گی، پکارے گی الیہ عباد اللہ، اللہ کی بندوں گراؤ. اور پھر تفصیل کے ساتھ اسی بات کو ایک عام مضمون کی بجائے ان کے سامنے کھول کر ایک دعوت کی شکل میں پکار دیجیے قل اطیعوا اللہ و رسول. ایک عام آواز لگائیے ساری دنیا کے لیے ایک ہی توجہ سراوار ہے، اللہ کی اطاعت، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت. اور اگر نافرمانو فإن تولوا، اگر تم اس بات کو نہیں مانتے تو تم میرا کچھ بلا لو، میرے ساتھیوں کے ساتھ کچھ کر لو. دنیاوی کوئی آزمائش میں ہمیں مبتلا کر تو یہ بات تو اور ہے، لیکن یہ جان رکھو کہ مالک کو عاجز کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں ہے. فإن اللہ لا يحب الكافرین. اور مالک کا یہ نوشتہ ہے کہ جو کافر اللہ کے نافرمان ہیں مالک ان کو پسند نہیں کرتا، پروردگار ان کو وہ سزا دے گا کہ ان کو بتا جائے گا. یہ ان مضامین میں یہ پہلا مضمون ہے جو جنگ بدر کے متعلق اس میں اشارہ ہے، اس کے بعد سنا ہے جنگ احد کرتا ہے. اس کے اندر وہی ایک بات کفر و ایمان کی بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنے کی بات وہی ہے، وہی آخرت کی بات، وہی تینوں باتیں پروردگار نے اس آیات میں سمو دی ہے. وہی توحید، وہی رسالت، وہی آخرت کا مضمون پورا پورا مختلف انداز سے ہر جگہ یہی ایک بات ہے. آج جو مضمون یہ دوسری تقریر ہے، اس میں 3 خطبات ہیں. خدا عرفان میں پہلا خطبہ یہ تھا، دوسرا خطبہ ہے جو آج شروع ہو رہا ہے. اور وہ اہل کتاب سے ڈرو، خاص طور سے عیسائیوں سے متعلق ہے. یہ فتح مکہ کے بعد یہ 9 ہجری کا نجران کا وقت آیا ہے. یہ وقت آیا ہے 9 ہجری میں فتح مکہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور طاقت باقی نہیں رہی ہے پورے عرب کے اندر، تو خود آ رہے ہیں. ایک یہ وقت آیا ہے ان کا 60 آدمیوں کا. نجران کا جو علاقہ ہے یہ حجاز اور یمن کے درمیان
کا علاقہ تھا، ان کے اندر قریب 73 بستیاں تھیں اور کہا جاتا تھا کہ 1,20,000 لڑکی ان کے موجود ہے تو جنگ آزما جنگ آباد ہوگی، اس طرح آبادی ان کی 5-6 لاکھ کی ہوگی۔ یہ سارے کے سارے ہی ان کے یہاں جو سردار ہوا کرتا تھا اس کو عاقب نام تھا، وہ امیر ان کا عمرہ ہوا کرتا تھا کہ فیصلہ کل قبیلے بادشاہ کس کے ہوتے، اور ان کا دوسرا سید ہوا کرتا تھا۔ اس کے ذمے یہ اجتماعی جس میں پہلو تھے، انتظامات، سارے اجتماعی تبدیلی یہ مسائل تھے، اس کا ذمہ دار وہ ہوا کرتا تھا۔ اور ایک ہوتا اس کو جو مذہبی ٹھیکیدار، جو مذہبی ان کا بشپ ہوا کرتا تھا، یہ 3 ان کے رتبے تھے، یہ تینوں زمانے کے تینوں اس کے منصب پر فائز سے ہوا ہے، اور ان کے ساتھ 60 اور بڑے بڑے سردار لائے۔ اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام جو بیٹی کی روایت آتی ہے کہ فرمان بھیجا تھا کہ آؤ مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ تم لوگ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہے تو مانتے ہو، کیا کہتے ہو 3 میں سے یہ قرآن میں شریف ہیں، ان میں سے ایک ہے، یا کہتے ہو خود یہی خدا ہے؟ اس بات کو چھوڑو۔ دوسری بات یہ کہ تم سوچ پاتے ہو، تیسری بات یہ ہے کہ تم نے حضرت عیسیٰ کو مطلوب سمجھ لیا ہے، پھانسی دی گئی ہے، سبھی کو پوچھتے ہو۔ اب تمہارے سامنے اہل کتاب ہو تمہارے سامنے پہلی دعوت تو یہ ہے کہ وہی بات جو تمہاری اصلی کتاب میں تھی اس کی دعوت ہے، جاؤ ایک مالک کو جیسے ہم مانتے ہیں مالک مانتے ہیں، ہمارے بھائی ہو برابر کی رفتار ہے، مسلمان ہو ذرہ برابر فرق نہیں ہے، اور اگر اس کو نہیں مانتے تو دوسری بات کو تب سے رہو جب تک کہ اللہ حکم دے، دیکھیے ہمیں تو کامل بن کر صغیر بن کر رہو، اور اگر اس کے بعد بھی تم اس چیز پر تیار سوچنے کو تیار نہیں ہوتے تو اس کے بعد پھر تلوار کی ایک دھار اور نیزے کی یعنی سے اس کا فیصلہ کیا جائے۔ جب ان کے پاس بھیجا ہے اور اس نے پریشان ہو کر سب کو جمع کیا ہے اور یہ رائے دی ہے کہ کیا کرے، مقابلے کی طاقت نہیں ہے، اب سارا عرب کا حال ہو گیا ہے، کسی میں طاقت نہیں ہے کہ اسلام سے آنکھ ملا سکے، ہم کیا کر سکیں گے؟ اس طرح سے آخر میں طے پایا کہ ایک وقت جائے اور وقت جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو مقابلہ کرے، مناظرہ ہو، اور اس کے بعد پھر یہ جو سرفراز لوگ جا رہے ہیں ہمارے بڑے کے بعد اس پر فیصلہ کرتے ہیں، ان کو مان لیں گے۔ اس طرح سے ان 3 بڑوں کا اس کے اندر عاقب بھی تھا، سید بھی تھا ان کا، اس کو بھی تھا، اور باقی 60 کے قریب وہ 60 کے قریب اور ان کے سردار تھے، وہ 60 آئے ہیں۔